بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت و حیات پر روشنی ڈالیں گے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ دوستو، جو شرف اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو بخشا، وہ شرف دنیا کی باقی عورتوں کو حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا اور ان کو یہ شرف بخشا کہ وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ساتھ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم کی حیات مبارکہ اور ان کی سیرت کو جانے اور ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی اور سیرت جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا پیدائشی نام برہ تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کر زینب رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 20 سال قبل ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا ابتدائی طور پر اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ ام المومنین کے شرف حاصل ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کے لیے حضرت زینب بنت جحش کے ہاں پیغام بھجوایا تھا۔ اس واقعے کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اسے آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے کرنا چاہا اور ان کے گھر پیغام بھیج دیا۔ پیغام ملنے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بھائی عبد الرحمن بن جحش نے اس کو خاندانی فوقیت کے پیش نظر اور اس وقت کے حالات کے تناظر میں اسے ناپسند سا خیال فرمایا کہ قریش کی ایک آزاد معزز خاتون کا نکاح ایک آزاد کردہ غلام سے ہو، چونکہ اس وقت کی معاشرتی روش یہی تھی کہ دو ایسے خاندان جن میں مالی و خاندانی برتری و کمتری پائی جاتی ہو، نکاح کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ لیکن دوستو، اسلام نے دنیا میں مساوات کی جو تعلیم رائج کی ہے اور خاندانی برتری و کمتری کی تفریق کو جس طریقے سے ختم کیا ہے، اس کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ اس کی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ واقعہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ان سب پر فوقیت رکھتا ہے۔ قریش اور خصوصاً خاندان بنی ہاشم کو کعبہ کا متولی ہونے کی وجہ سے عرب میں جو مقام حاصل تھا، اس کے لحاظ سے شاہان یمن بھی ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اسلام نے بزرگی کا معیار محض تقویٰ کو قرار دیا اور فخر و مباحات کو جاہلیت کی علامت ٹھہرایا ہے۔ اس اسلامی کسوٹی پر دیکھا جائے تو اگرچہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر غلام تھے، لیکن چونکہ وہ تقویٰ و الہیت کے اعتبار سے ایک صالح مسلمان تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے پیغام نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر بھیجا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے گھر والے معاشرتی طور پر اسے پسند نہیں فرما رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور سورۃ احزاب کی آیت نمبر 36 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، اور جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ فرما دیں تو نہ کسی مومن مرد کے لیے اور نہ ہی کسی مومنہ عورت کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو باقی رکھیں، اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بھائی کو اس آیت کے نازل ہونے کی خبر لگی تو دونوں اس پر راضی ہو گئے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہو جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح فرما دیا، اور 10 دینار اور 60 درہم حق مہر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے خود ادا فرمایا۔ چونکہ اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک فرد کی حیثیت سے رہتے تھے، شادی کے بعد ان کی الگ رہائش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
علیحدہ مکان کا انتظام فرمایا، کھانے پینے اور پہننے کی بنیادی ضروریات زندگی کا بندوبست بھی فرمایا۔ پیارے دوستو، یہاں پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف ذکر کرنا بھی ضروری ہے تاکہ سارے واقعے کی صورتحال کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ حضرت زید بن حارثہ کا مختصر تعارف ملاحظہ فرما لیں۔ یاد رہے کہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام حارثہ اور والدہ کا نام سودا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 8 برس تھی۔ آپ اپنی والدہ کے ہمراہ ننیال جا رہے تھے۔ راستے میں قبیلہ قین کے چند لٹیروں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی والدہ سے چھین لیا اور مکہ کے بازار عکاظ میں بیچ دیا۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے زید رضی اللہ تعالی عنہ کو 400 درہم میں خرید لیا اور اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا تھا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو آزاد فرما کر اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا اور وہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پکارے جانے لگے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و شفقت نے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حارثہ اور چچا کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ مکہ مکرمہ ان کو لینے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو اختیار دیا کہ اگر وہ جانا چاہیں تو چلے جائیں، لیکن اگر وہ نہ جانا چاہیں تو میں مجبور نہیں کر سکتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور چچا اس بات سے بہت خوش ہوئے، لیکن ان کی یہ خوشی تھوڑی ہی دیر میں تعجب میں تبدیل ہو گئی جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد اور چچا کو ساتھ چلنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 15 برس تھی اور ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ چنانچہ والد اور چچا واپس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو غلامی سے آزاد فرما دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن سے بلوغ میں قدم رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی باندی برکہ سے کر دیا، جن کی کنیت ام ایمن تھی۔ پیارے دوستو، یہ تو تھا تذکرہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ البتہ بات ہو رہی تھی سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ آپ کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہوا۔ روایات بتاتی ہیں کہ نکاح کے بعد تقریباً 1 سال تک حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہیں، چونکہ اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے انتخاب کا فیصلہ فرما چکے تھے۔ مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے فوائد و مضمرات میں اور بھی کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں، اس لیے تکوینی طور پر ایسے واقعات صادر ہونا شروع ہو گئے جو دونوں کی جدائی کا سبب بنتے ہیں، لیکن خدائی حکمتوں پر نظر رکھنے والوں کو اس میں بھلائی ہی نظر آتی ہے۔ ہوا یوں کہ نکاح کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا مزاج روکھا روکھا رہا۔ پھر کچھ عرصے بعد اس روکھے پن میں مزید شدت آئی اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا رویہ ترش ہو گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج مبارک چونکہ حلم و حوصلے والا تھا، اس لیے برداشت فرماتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بحثیت شوہر ہونے کی یہ شکایت تھی کہ ان کی اہلیہ کے دل سے احساس برتری مٹ نہیں سکا۔ چنانچہ ایک دن حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بطور مشورے کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں زینب کو طلاق دے دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئیں گی، لیکن ان سے نکاح کرنے کی ابھی تک واضح طور پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو وہی مشورہ دیا جو ایسے حالات میں دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں ہی رہنے دو اور اللہ سے ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید سے اس بات کا اظہار نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما رکھا ہے کہ زید تم اپنی بیوی کو طلاق دو گے اور اس کے بعد بحکم الہی وہ میری بیوی بنے گی۔ اس بات کا تذکرہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں موجود ہے کہ آپ اپنے دل میں یہ بات چھپائے ہوئے تھے۔
البتہ دوستو جیسے کاتب تقدیر نے لکھا تھا ویسے ہی ہوا۔ حضرت زید اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی 1 سالہ ازدواجی سفر کا اختتام ہوا۔ 5 ہجری میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی اور اس واقعے کے بعد زینب ام المومنین بنتی ہیں۔ روایات کے مطابق ہجری ذیقعدہ کا مہینہ تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 38 سال ہو چکی تھی۔ طلاق کے بعد ایام عدت پورے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ زید آپ جاؤ اور زینب کو میری طرف سے پیغام نکاح دے دو۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ فوراً حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کی طرف چل پڑے۔ یاد رہے کہ ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ زید خود فرماتے ہیں جب میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچا تو وہ میری نگاہ میں نہایت قابل عزت و احترام تھیں کہ میں ان کی طرف نظر نہ اٹھا سکا، یہاں تک کہ ادب و احترام کی وجہ سے میں ان کی طرف پشت کر کے کھڑا ہوا اور کہا آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کو نکاح کا پیغام دوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتی یہاں تک کہ میں اپنے رب سے اس بارے مشورہ نہ کر لوں، اور پھر اٹھ کر نماز استخارہ پڑھنا شروع کی۔ ادھر دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اترنا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کون ہے جو زینب کو یہ خوشخبری سنائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح ان سے کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ احزاب کی آیات تلاوت فرمائیں جس کا ترجمہ ہے جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اس سے آپ کا نکاح کرا دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر تو عمل ہو کر ہی رہنا تھا۔ کہتے ہیں وہاں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ موجود تھیں۔ انہوں نے سنا تو وہ خوشخبری سنانے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئیں اور فرمایا اے زینب مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آسمانوں پر کر دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ عظیم ترین خوشخبری سنی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے زیور اتار کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیے، اللہ کا شکر ادا کیا اور نظر مانی کہ میں 2 ماہ روزہ رکھوں گی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے اور 400 درہم حق مہر ادا کیا۔ نکاح کے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کی دعوت رکھی، ایک بکری ذبح فرما کر ولیمہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ولیمہ کیا اس سے بہتر ولیمہ کسی اور بیوی سے شادی کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکری ذبح فرمائی اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حریرہ جو عرب کی مشہور سوغات ہے بنا کر ایک برتن میں بھیج دیا اور تقریباً 300 افراد نے خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جاؤ فلاں فلاں کو اور ان کے علاوہ جو تم کو ملے ولیمے کے لیے بلا کر لاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولیمے میں آنے کی دعوت دی۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر لوگوں سے بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ 10 کا حلقہ بنا لو اور ہر شخص اپنی طرف سے کھائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کھانے میں رکھا اور برکت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد اس میں اتنی برکت ہوئی کہ سب لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھا لیا۔ کھانا تب بھی ختم نہ ہوا۔ جب سب لوگ کھا چکے تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس اس کھانے کو اٹھا لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اسے اٹھایا تو میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ جب یہ کھانا میں نے لوگوں کے سامنے کھانے کے لیے رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے۔ اس میں اتنی برکت ہوئی کہ سینکڑوں آدمیوں کے کھا لینے پر بھی بچ گیا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ معلوم ہوتا تھا۔ پیارے دوستو، یوں سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के निकाह में आ गईं और उम्मुल मोमिनीन का आपको शर्फ हासिल हुआ। अब तज़किरा करते हैं पर्दे के हुक्म के नज़ूल का, क्योंकि ये हुक्म इसी वलीमे की दावत से मुताल्लिक है। दोस्तों, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि पर्दे का हुक्म कब, कहाँ और क्यों उतरा, इस बात को सब लोगों से ज़्यादा मैं जानता हूँ। फरमाते हैं सबसे पहले पर्दे का हुक्म उस वक्त नाजिल हुआ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्नत जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह के बाद दूसरे रोज़ वलीमा किया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने लोगों को बुलाया, लोग आए और खाना खाकर चले गए, लेकिन चंद आदमी वहीं बातें करते हुए रह गए और बहुत देर लगा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को इससे बहुत तकलीफ सी पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम चाहते थे कि ये लोग भी चले जाएं, लेकिन मुरव्वत की वजह से उनको कुछ कह ना सके, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने यूं किया कि खुद वहां से चल दिए ताकि ये लोग भी चले जाएं। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बाज़ अज़वाज मुताहरात के पास तशरीफ़ ले गए। कुछ देर बाद वापस आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ख्याल फरमाया कि शायद अब वो लोग भी चले गए होंगे। वापस आकर देखा कि वो लोग अभी तक बैठे हुए थे। इस सारे वाक़े में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथ थे। हज़रत अनस फरमाते हैं कि दूसरी मरतबा आकर देखा तो लोग चले गए हैं। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम घर तशरीफ़ ले गए। थोड़ी देर बाद बाहर वापस तशरीफ़ लाए और ये आयत हिजाब तलावत फरमाई जो उस वक्त नाजिल हुई थी, जिसका तर्जुमा है, ऐ ईमान वालो, नबी के घरों में बिला इजाज़त दाखिल ना हुआ करो, मगर ये कि तुम्हें खाने पर आने की दावत दे दी जाए, वो भी इस तरह कि तुम उस खाने की तैयारी के इंतज़ार में न बैठे रहो, लेकिन जब तुम्हें दावत दे दी जाए तो जाओ, फिर जब खाना खा चुको तो अपनी अपनी राह लो और बातों में जी लगा कर न बैठो। हकीकत यह है कि इस बात से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचती है और वो तुमसे कहते हुए शर्माते हैं, और अल्लाह हक बात कहने में किसी से नहीं शर्माता। और जब तुम्हें नबी की बीवियों से कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगो, ये तरीका तुम्हारे दिलों को भी और उनके दिलों को भी ज़्यादा पाकीज़ा रखने का ज़रिया होगा। दोस्तों, याद रहे कि इस आयत मुबारका में पर्दे के बारे में खिताब अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आपकी अज़वाज मुताहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को है, लेकिन हुक्म आम है, सारी उम्मत के लिए है। दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं सैयदा ज़ैनब बिन्नत जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात का। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदा ज़ैनब बिन्नत जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दीगर अज़वाज मुताहरात पर बतौर फ़ख्र के फरमाती कि तुम्हारे निकाह तुम्हारे घर वालों ने कराए, मेरा निकाह अल्लाह ताला ने 7 आसमानों से ऊपर खुद कराया। हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदा ज़ैनब और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम दोनों अपने अपने तौर पर फ़ख्र किया करती थीं। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, मैं वो हूँ जिसका निकाह आसमान पर हुआ। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, मैं वो हूँ जिसकी इफ़्फ़त व आबरू की गवाही आसमान से आई। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैं आपको वो 3 बातें बताती हूँ जो मेरे अलावा आपके किसी बीवी को हासिल नहीं। नंबर 1, मेरा और आपका दादा एक है, यानी अब्दुल मुत्तलिब। नंबर 2, मेरा आपके साथ निकाह अल्लाह ताला ने आसमानों पर कराया। और नंबर 3, हमारे इस खुदाई निकाह की खुशखबरी देने वाला जिब्राइल अमीन है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खुदा खौफी का ये आलम था कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मुहाजिरीन में कुछ माल तकसीम फरमा रहे थे। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी आपके करीब पर्दे ही में तशरीफ़ फरमा थीं। सैयदा ज़ैनब ने कोई बात कही तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको मना किया, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर, ज़ैनब से दरगुज़र करो, ये आजिज़ी और इनकसारी के साथ अल्लाह के हुज़ूर आहुजारी से दुआएं मांगने वाली हैं। एक हदीस में है कि सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैंने सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बढ़कर किसी को खुशू व खुज़ू करने वाला नहीं देखा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।
اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔